قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وقال اللہ عز وجل ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی، ایک زمانے سے اور ایک عرصے سے سیرت طیبہ کا ایک بار پھر ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور اپنی یادداشت کو بہتر بناتے ہوئے ان واقعات کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک بہت ہی اہم آیت جو اکثر و بیشتر میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک ضابطے کے طور پر، اصول کے طور پر عطا فرمائی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے آخری رسول کو ایک مثال بنا کر اور اعلیٰ اور عرفہ مثال بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا۔ تو اسی ضمن میں ہم سیرت پاک کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ جس رسول کو اللہ رب العزت نے بے مثال بنا کر ہمارے لیے رہنما کے طور پر بھیجا ہے، ان کی زندگی کس طرح گزری تھی، کن کن مراحل کا انہیں سامنا کرنا پڑا تھا، اور سارے مراحل وہ یقیناً ہماری زندگی میں بھی موجود ہیں اور ہو رہے ہیں اور آنے والے زمانے میں ہوں گے، کیونکہ انسان فطری اعتبار سے ان تمام مراحل سے گزارنا اور گزرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ٹھہر رہی ہے، کیونکہ انسان تمام کے تمام انسان وہ اسی فطرت پر پیدا کیے گئے، اسی طریقے سے انہوں نے جینا ہے اور ان مراحل سے گزرنا ہے جن سے سابقہ امتیں گزرتی رہیں اور آئندہ امتیں بھی گزرتی رہیں گی۔ وہی بچپن، وہی لڑکپن، وہی جوانی، وہی ادھیڑ عمر، وہی بڑھاپا، ہر شخص کی زندگی میں یہ مراحل جس کو بھی اللہ نے عمر دی اور جینے کا اسے موقع دیا تو ان مراحل سے لازماً گزرے گا۔ اسی طریقے سے ان مراحل سے گزرتے گزرتے مختلف قسم کے واقعات، حادثات، سانحات، خوشی اور غم کے مختلف مرحلے وہ بھی اسی طرح ہی دیکھنے پڑیں گے، اور ان مراحل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے تھے۔ تو آئیے، پچھلی بار میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ایک ابتدائی گفتگو رکھی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اگرچہ آپ میں سے بیشتر افراد اس بات کو اچھی طرح پڑھ چکے ہیں، جانتے ہیں، سن چکے ہیں، لیکن جس طرح میں اس بات کو دہرا رہا ہوں تو مقصد ہمارا سیرت طیبہ کو دوبارہ سے پڑھنا، اور ممکن ہے کسی فرد کے لیے کوئی ایسا گوشہ آشکار ہو جائے، واضح ہو جائے جو اس سے پہلے اس کی نظر سے نہ گزرا ہو، یا گزرا تو تھا لیکن بھول چکا ہے۔ تو ان سب کے لیے، خاص طور پر نوجوانوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی یہ سیرت کا مطالعہ در حقیقت بہت بنیادی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور ہمیں اس کا پابند بنایا گیا ہے کہ رسول اللہ تمہارے لیے ایک بہترین مثال کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ ولادت کے فوراً بعد
جیسے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجویز کیا گیا، آپ کے دادا نے یہ نام تجویز کیا۔ کچھ لوگوں نے سوال اٹھایا کہ یہ آپ نے کون سا نام، کیونکہ عام طور پر عرب جو نام رکھتے تھے وہ اسد رکھتے تھے، حرب رکھتے تھے، اور اس طرح کے مرد یا لڑکا کوئی ہے تو اس میں قوت اور جوامردی تاکہ ظاہر ہو، اس کے نام میں ایک ہیبت پائی جائے۔ لڑکی ہوتی تو اس کے لیے نرم نازک پھولوں بہاروں کے نام رکھے جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کس لیے پسند کیا گیا؟ تو سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں کہ یہ نام اس لیے پسند کیا گیا ہے کہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اس بچے کی ہر جگہ تعریف ہو اور ہر فرد جو بھی آپ کو دیکھے اور اس کو پائے تو وہ واقعی ہر اعتبار سے وہ خوش بھی ہو، اور آپ کے کردار کو دیکھ کر، کارناموں کو دیکھ کر چاروں طرف آپ کی شہرت ہی ہو جائے، اور واقعی ایسا ہوا بھی۔ پھر ساتھ ہی یہ مثال بھی ہمیں ملتی ہے سابقہ انبیاء کے حوالے سے کہ ان کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں آپ کا نام احمد پسند کیا گیا اور آپ کا نام محمد پسند کیا گیا۔ ضمناً ایک اور بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا نام ہے تم اپنے بچوں کا نام وہ رکھ سکتے ہو۔ اس وجہ سے ہم مسلمانوں کی تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں محمد کے نام سے بچے موجود ہیں، احمد کے نام سے موجود ہیں، اور اگر کسی کا دوسرا نام بھی ہے تو احمد یا محمد برکت کے لیے اس کے آگے یا پیچھے لگا دیا جاتا ہے، محمد اکرم، محمد ارشد اور احمد بلال وغیرہ۔ تو یہ ایک نسبت، تاکہ نسبت بھی موجود رہے اور محبت بھی قائم رہے۔ یہ ایک چھوٹا سا اگرچہ حصہ ہے، لیکن میں اکثر بچوں سے جو بڑے بھی ہو چکے ہوتے ہیں ان سے یہ کہتا ہوں، آپ لوگ بھی یقیناً اس کو محسوس کرتے ہوں گے، بچوں سے میں کہتا ہوں جو بڑے بچے ہیں، کیونکہ میں یونیورسٹی میں ایک طویل عرصے سے پڑھا رہا ہوں تو وہ جوان ہو چکے ہوتے ہیں، کچھ جوانی کی عمر میں پہنچ رہے ہوتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے والدین نے تمہارے بچپن میں جتنے بھی تمہیں کھلونے تحفے دیے ہیں ان کے بارے میں ذرا سوچ کے دیکھو، کیا ان میں سے کوئی کھلونا باقی ہے، کوئی تحفہ موجود ہے؟ تو سبھی اقرار کرتے ہیں کہ نہیں، کوئی کھلونا باقی نہیں رہا، صرف یادیں ہیں اور جو ہمارے والدین ہمیں بتاتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ایک تحفہ تمہارے والدین نے ایک ایسا دیا ہے جو تمہارے ساتھ چپکا رہے گا ہمیشہ، وہ ہے تمہارا نام، اور ایسا یہ تحفہ ہے کہ صرف تم نہیں، تمہاری آنے والی کئی نسلیں وہ تذکرہ کریں گی کہ ہمارا باپ یہ تھا، ہمارا دادا یہ تھا، ہمارا پردادا یہ تھا، تو ان کے نام جب ذکر کیے جائیں گے تو آپ کا نام بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہم مسلمانوں کو تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو اولاد کی نعمت سے نوازے تو پہلا حق بنتا ہے کہ اس کا اچھا سا نام تجویز کیا جائے، اور اس اچھے نام میں نیت بھی رکھی جائے، اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ جس طرح میں نے ایک اچھا سا نام اپنے بچے یا بچی کے لیے منتخب کیا ہے، اے اللہ تو اس کو ویسا ہی بنا دے، ہاں، اس کو، اس کی تربیت، اس کی تعلیم اور اس کی زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دینے لگیں۔ تو نام کا باقاعدہ ایک اثر شخصیت میں ہوا کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض اوقات کسی ایسے ماحول میں بچہ چلا جائے تو نام پیچھے رہ جاتا ہے، اس ماحول کا اثر غالب آ جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر نفسیات کے ماہرین بھی اس بات پر متفق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا گیا، تجویز کیا گیا۔ پھر جیسے تمام والدین سوچتے ہیں کہ بچہ صحت مند ہو اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہو،
تو اللہ نے اپنے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے بھی ایک بہت ہی بہترین، ہونہار اور خوشی مہیا کرنے والا بچہ اس صورت میں پیدا کیا، لیکن پیدا ہی نہیں کیا بلکہ آپ کی پرورش میں ان افراد کو بھی شامل کر دیا جو آپ کی صحت، آپ کی تربیت، آپ کو زبان اچھی سکھانے کے لیے باقاعدہ مدد کرنے والے تھے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ولادت کے بعد چند دن آپ کی والدہ نے آپ کی پرورش کی اور رضاعت یعنی دودھ پلانے کا فریضہ انجام دیا۔ پھر ابو لہب کی ایک کنیز تھی سویبہ، اس نے چند دن آپ کو دودھ پلایا، اور پھر بالآخر حضرت حلیمہ السعدیہ، ان کے حصے میں یہ سعادت، یہ برکت آئی۔ حلیمہ سبھی جانتے ہیں، ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی قسمت میں ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت اور دودھ پلانے والا وہ عمل رکھا تھا۔ تو وہاں پر بھی قدم قدم میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے لیے واقعی قابل تقلید ہیں، جن کو ہمیں سیکھنا بھی چاہیے اور سکھانا بھی چاہیے کہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ملتی ہی ہے، لیکن ایک غریب گھرانے کا انتخاب، اور اللہ تعالیٰ اس غریب گھرانے میں ایک ایسی عظیم ہستی کو پہنچاتے ہیں جو آنے والے تمام ادوار میں سب سے زیادہ غریب پرور بن گیا لوگوں کے سامنے۔ یعنی یہ صرف ایسا نہیں کہ وہ غریب گھرانہ تھا، بلکہ اس غریب گھرانے میں آپ علیہ السلام کی پرورش اور آپ کی رضاعت اور دیگر جو چیزیں سیکھی، اس کی بنا پر آپ کی ذات کا یہ حصہ بن گیا کہ غریب پروری، غریبوں کے ساتھ محبت، مسکینوں کے ساتھ محبت، یہ آپ کی ذات کا حصہ بن گیا۔ ہمیں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دونوں طریقوں سے یہ سکھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بچہ سعید یا خوشبخت نہیں ہوتا جو کسی امیر گھرانے میں پیدا ہوا ہو، جیسے ہمارے ہاں اکثر نادان بیوقوف لوگ یہ جملہ کہتے ہیں، جناب واہ وہ بچہ تو واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا تو اس کے یہ رتبہ بھی ملنا چاہیے، یہ عزت بھی ملنی چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تقسیم یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی تقسیم بالکل منفرد ہے۔ وہ جسے عزت عطا کرنا چاہتا ہے اس کی اسباب بھی مہیا کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ تعلیم اور تربیت کے تمام مراحل ایک عام انسان کی طرح اس سے گزرنا پڑتے ہیں۔ دیکھیے، یہ تو نام اور آپ کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے ایک کھلے ماحول میں، دیہاتی خوشگوار ماحول میں، صحت مند ماحول میں آپ کی پرورش کا اہتمام کیا گیا۔ ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلیمۃ السعدیہ کا جو انتخاب تھا وہ صرف ماں کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ اس قبیلے کا انتخاب بھی آپ کی ذات میں یہ ایک بہت بڑا کمال اور خوبی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا، جس کی بنا پر آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ انا افصح العرب، میں عربوں میں سب سے اچھی زبان بولتا ہوں، سب سے بہترین زبان مجھے عطا کی گئی ہے۔ اور اس کا ایک سبب بھی اللہ کے رسول نے بتایا، اس لیے کہ میں قبیلہ بنی سعد میں پلا بڑھا ہوں، تو میں نے قبیلہ بنی سعد میں زبان سیکھی ہے۔ تو والدین کو یہ ایک چھوٹا سا نقطہ اگرچہ ہے، لیکن یہ بھی بچوں کی مسلسل بہتر تربیت کے لیے اور آئندہ کے مراحل میں کامیاب زندگی گزارنے کے لیے بہت بنیادی اصول ہے۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں ہنر، آدمی کچھ ہنر جانتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ کامیاب ہوتا ہے، لیکن انسان بحیثیت انسان اس کی زبان بھی ایک ہنر ہے۔ اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی بڑا خوشگوار، خوبصورت اور بہترین لباس پہنا ہوا ہے اور کوئی دیکھنے والا سمجھتا ہے کہ یار بڑی اچھی شخصیت ہے، لیکن جیسے ہی وہ بولتا ہے تو چند جملوں کے بعد اس کا یہ تاثر یا بگڑ جائے گا
یا پھر وہ اس کو برقرار رکھے گا کہ ہاں یہ شخصیت دیکھنے میں بھی اچھی ہے اور جو اس نے بولا ہے، جو بات کی ہے، تو اس بات میں بھی دانائی، حکمت، عقل مندی دکھائی دیتی ہے۔ اس لیے عرب ادب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ انسان کی جو زبان ہے نا، یہ اس کا سب سے بڑا تعارف بنتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسانی زندگی میں، عملی زندگی میں ہم ایسا ہی دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں انٹرویو دینے کے جائیں، کہیں کوئی بات کرنے جائیں، کسی علاقے میں، کسی چھوٹی سی مجلس میں یا بڑی مجلس میں آپ لیڈر بن جائیں، اس کی سربراہی کرنے لگیں، آپ امیر بن جائیں، آپ رہنمائی کرنے والے لوگ جو ہے وہ آپ کا انتخاب کر لیں، تو اس میں دیگر صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کی زبان یہ بہت بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ اچھی زبان بولنا، اچھی زبان سیکھنا، اس لیے ایک زمانہ تھا اور اب بھی کچھ والدین اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو زبان اس معاشرے میں رائج ہو، کوشش کرتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ان کا واسطہ پڑے، اچھے پڑوس میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے شہروں اور علاقوں میں جا کے رہنا شروع کر دیتے ہیں، اچھے استادوں کا انتخاب کرتے ہیں، معلمین جو اچھے ہوں تو اس کی بنا پر اس بندے کی شخصیت، اس بچے کی شخصیت بھی بہتر ہوتی ہے اور زبان بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بات ہمیں قرآن مجید سے پتہ چلتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں ان سب کا حوالہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، اور ہم نے اس میں بھی اتنی بڑی کوتاہی اور اتنی بڑی سستی یا ایک بہت بڑا ظلم اپنے اور اپنے بچوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی، اور نبی سب سے بڑا شخص ہوتا ہے، سب سے بڑی شخصیت ہوتی ہے، جتنے بھی نبی آئے ہر نبی نے اپنی قوم کی زبان سیکھی اور اپنی قوم کی زبان میں انہیں سکھایا۔ یہ فطرت کے عین مطابق ہے۔ تو ہماری جو قوم ہے جسے ہم پاکستانی قوم کہتے ہیں، گزشتہ 70 برس سے ہم نے اس سنت کو چھوڑ دیا، یا اس کے اندر بہت زیادہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے، بلکہ وہ جو غلامی والا تصور ہمارے ذہنوں میں چھایا ہوا تھا نا، اس کی بنا پر ہم نے اپنی علاقائی زبان جو ہے اس کو بالکل نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے اب بہت بڑی تعداد ہمارے بچوں کی ایسی ہے جن بچوں کے سامنے ایک آسان اردو میں اچھی سی کوئی کتاب دے دی جائے، علامہ اقبال کا کوئی شعر سنا دیا جائے، غالب تو بہت دوسرا مسئلہ تھا نا، وہ تو زیادہ مشکل والی فارسی زبان میں اردو لکھا کرتا تھا، لیکن اقبال کے بھی چند چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بھی ان کو سنائی جائیں تو لوگ ادھر ادھر منہ ہلا کے، سر ہلا کے سوچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سر اس کا معنی کیا ہے، پھر اس کا معنی بتایا جاتا ہے کہ اس کا معنی یہ بنتا ہے۔ تو اس وجہ سے قوم کو اپنی زبان سے محروم جو کر دیا گیا، اس کا کتنا بڑا نقصان ہوا، آپ اس کا ادراک شاید کر رہے ہوں، لیکن حقیقت میں ہماری قوم مجموعی طور پر اس کا ادراک نہیں کر رہی۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی مثالیں۔ عدالت عالیہ میں کسی بندے کا مقدمہ چلتا ہے، بندہ پاکستانی، یہاں کا مقامی رہنے والا، اور مقدمہ یہی کے حالات کے مطابق اس کے خلاف یا اس کے حق میں بن رہا ہے، وکلا پاکستانی، ججز پاکستانی، لیکن پورا کا پورا مقدمہ، اس کی ساری کارروائی ایسی انگریزی زبان میں لکھی جاتی ہے اور سنائی جاتی ہے اور کہی جاتی ہے جس کو بے شمار لوگ سن کر اس پر مسکراتے ہیں کہ کیسا چیف جسٹس ہے کہ انگریزی بولنا نہیں آتی، کیسا وکیل ہے کہ انگریزی بولنا نہیں آتی، اور وہ جو کلائنٹ ہے، جس کا مسئلہ ہے، جس کا قضیہ اس عدالت میں پیش کیا جا رہا ہے، وہ اگر انگریزی نہیں جانتا تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وکلا کیا کہہ رہے ہیں، جج نے کیا فیصلہ لکھا ہے۔ تو ہماری عدالتوں میں مکمل طور پر ناانصافی کے بہت بڑا سبب یہ بنا دیا گیا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ زبان، ہمارے پورے پاکستان کی کل آبادی کا بمشکل 20-25 زیادہ 30% پڑھا لکھا ہے، اور پڑھا لکھا کی ڈیفینیشن یہ دی گئی ہے کہ جو اپنا دستخط
کر سکتا ہو، یہ پڑھا لکھا ہے، اس کو بھی اندازہ لگا لیجئے۔ پھر اس میں انگریزی پڑھنے والے کتنے ہیں، جاننے والے کتنے ہیں، اور میں تو اس کا عینی گواہ ہوں کہ تمام، چاہے وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسرز ہوں، کالجوں کے پروفیسرز ہوں، یا ہمارے جتنے بھی بیوروکریٹس ہیں، چاہے وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں یا پولیس سے، تو گفتگو انگریزی میں کرتے ہیں۔ پہلے 5 منٹ گفتگو انگریزی میں چلا کر اپنا روب جمانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر ان کی انگریزی ختم ہو جاتی ہے، آہستہ آہستہ اردو آنا شروع ہو جاتی ہے، اور میٹنگ کے اختتام پر ساری کی ساری اردو ہی رہ جاتی ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو پوری کارروائی پوری دیانت کے ساتھ، پورے علم کے ساتھ انگریزی میں بیان کر سکتے ہیں۔ ہماری تمام کے تمام تو قوم جو ہے وہ ایک ایسے حیث بحث میں پھنس گئی ہے کہ اس کی شناخت ختم ہو چکی ہے، اس کی شناخت ختم ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل زبان ہے، تو کیا صرف انگریزی انٹرنیشنل زبان ہے؟ اور ہمارے آس پاس کے ملک کے رہنے والے جو لوگ ہیں، کیا انہیں کسی انٹرنیشنل زبان کی ضرورت نہیں تھی؟ پڑوس میں آپ ایران چلے جائیں تو انگریزی ختم، فارسی شروع، ان کے اسکول سے لے کر یونیورسٹی، اور یونیورسٹیوں سے لے کر عدالت، اور عدالتوں سے لے کر تمام کی تمام جو ہے وہ فارسی زبان ان کی مادری اور علاقائی زبان ہے، جس کو ہر سننے والا سمجھتا ہے اور ہر سننے والا بول سکتا ہے۔ تو وہاں آپ کی انگریزی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ادھر چائنا چلے جائیں تو انگریزی ختم ہو جاتی ہے۔ چائنا اتنی بڑی آبادی ہے کہ پاکستان کے 20 حصے بھی کر دیے جائیں تو چائنا اس سے بڑا ہے، یعنی اربوں تک اس کی آبادی پھیل چکی ہے، لیکن ان کا پورا تعلیمی نظام اسکول سے لے کر یونیورسٹی تک وہ سب کا سب چینی زبان میں ہے۔ اس سے آگے جاپان چلے جائیں، انگریزی نہیں ہے۔ آپ نیچے آ جائیں ازبکستان جیسے علاقوں میں، تو وہاں انگریزی اگر ہے بھی تو تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر، محض اپنی چند ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جو ایک انٹرنیشنل قوم کو ضرورت ہوا کرتی ہے، تو وہاں پر آپ کو دکھائی۔ افغانستان چلے جائیں، وہاں انگریزی اگرچہ بولی جاتی ہے، لیکن سرکار کی زبان، عدالتوں کی زبان، تعلیمی اداروں کی زبان وہ وہاں کی پرشین ہے، یا وہاں کا جو ایک مقامی زبان جو پرشین اور پشتو کا ملغوبہ ہے وہ وہاں کی زبان ہے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی چلے جائیں، اور پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ تو دنیا کا ہر ترقی یافتہ ملک اپنی زبان میں ترقی کرتا ہے، صرف ہم ہیں جو اپنی زبان میں بات کرنا اپنے لیے حتک محسوس کرتے ہیں، کمتری محسوس کرتے ہیں۔ جبکہ میں نے ایک بہت بڑا حوالہ دیا ہے، اگر واقعی ہم قرآن مجید کے بارے میں یقین رکھتے ہیں کہ اس میں جو اصول سکھائے گئے ہیں وہ زیادہ اچھے، زیادہ بہتر اصول ہیں، تو وہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں جو بھی نبی بھیجا، اس نبی نے اس قوم کی زبان میں ان سے خطاب کیا اور اس قوم کو سمجھایا۔ آپ تو اپنا بجلی کا بل نہیں پڑھ سکتے، گیس کا بل نہیں پڑھ سکتے، بینکوں میں کسی بینک میں چلے جائیں تو وہ جو معاہدہ کیا جاتا ہے، ایگریمنٹ کیا جاتا ہے، آپ بڑے بڑے پروفیسرز کو بھی پتہ نہیں ہے، وہ تو لکھا ہوا اتنی باریک عبارت میں لکھا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ آدمی دیکھ ہی نہ سکے صحیح طور پر، تو پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اور بس دوائیں، جتنی بھی آپ دوائیں لیتے ہیں، سب کے بارے میں جو تعارفی اندر پرچی ہوتی ہے وہ بھی انگریزی میں۔ ہر چیز کو ہم نے آہستہ آہستہ، ہم یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہماری قوم پڑھی لکھی ہو گئی ہے، حالانکہ پڑھی لکھی نہیں ہو رہی۔ ہم مستقل یا تو کم حیثیت کا شکار ہو رہے ہیں، یا بہت ساری چیزوں سے ناواقف اور غافل ہو رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اس اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن واپسی اختیار کرنا پڑے گی لازماً، ایسا نہیں ہے کہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ اگر اسی طرح چلتا رہے گا تو باقی معاملات بھی وہ ایسے ہی چلتے رہیں گے جیسے چل رہے ہیں۔ گزشتہ 70-75 برس سے جن کے ہم دکھ سہ رہے ہیں اور جس پر ہم تبصرہ کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایسا ہی چلتا رہے گا۔ اس لیے کوئی نہ کوئی ایک مضبوط جو ہے نا وہ ٹھوس قدم اٹھانا پڑے گا۔
اور کچھ نہیں تو کم از کم گھروں کی حد تک ہم سب والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو وہ زبان ضرور سکھائیں کہ جو اس معاشرے میں بولی جاتی ہے، کچھ نہ کچھ پڑھنے کے لیے ایسی چیزیں دیں کہ جو ان کی زبان کو بہتر بنانے کا ذریعہ بن جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت جب یہ حیثیت مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایک اور حادثہ نہیں، بہت بڑا سانحہ دنیا کے اعتبار سے پیش آتا ہے۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ پھر 6 برس کی عمر میں آپ کی والدہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے دادا نے پھر آپ کی پرورش کی۔ 8 سال کی عمر میں ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو یہ یکے بعد دیگرے دنیا کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ سچے، قریبی، بہترین رشتے ہوتے ہیں وہ کیوں اٹھا لیے گئے؟ اللہ تعالیٰ تو کوئی کام بغیر حکمت کے کرتا نہیں ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایسی بات ہوتی ہے جو سکھانا مقصود ہوتی ہے۔ تو تمام انسانوں کو یہ سکھایا گیا کہ دیکھو اصل تو میں ہوں رب العالمین، میرے ہاتھ میں تمام لوگوں کا رزق ہے، تمام لوگوں کی پرورش کا اہتمام اصل میں تو میں کرتا ہوں، لیکن دنیا کے یہ وسیلے یہ اس کا ذریعہ ضرور ہیں اور ان کو ذریعہ ہونا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں، ان کا خیال بھی رکھا جانا چاہیے۔ اس میں ایک رشتہ اٹھ جائے تو دوسرا رشتہ آگے بڑھ کر سہارا دیتا ہے، وہ اٹھ جائے تو تیسرا رشتہ آگے بڑھ کر سہارا دیتا ہے۔ تو ایک اجتماعیت اور معاشرتی اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیے کہ تمہارے انسانوں میں سے کوئی بھی کسی مشکل میں مبتلا ہو تو باقی انسانوں کو آگے بڑھ کر اس کا سہارا بننا چاہیے، اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد آپ کے چچا جناب ابو طالب وہ آتے ہیں، ان کی پرورش میں تمام سیرت کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چچا ابو طالب جو تھے وہ معاشی طور پر کوئی مضبوط آدمی نہیں تھے۔ ایک تو خود بھی اولاد کثیر الاولاد کہتے ہیں ان کو، دوسری طرف غربت یہ بھی موجود تھی، تیسرا ایک اور بچہ پالنے کی ذمہ داری بھی ان کے کاندھوں پہ آ گئی۔ تو اب بچوں میں ایک اور چیز ڈالی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین مثال بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات ان کے دل میں ڈالی۔ ابھی آپ کی عمر 9 سال ہوئی تھی، صرف 9 سال، یعنی 8 سال کی عمر میں دادا وفات پا گئے، چچا فوراً آ گئے، لیکن 9 سال کی عمر میں وہ بچہ باقاعدہ کام کرنے لگا، کمائی کرنے لگا، محنت کرنے لگا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ کبھی باہر جاتے، مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے، تو اکثر فرماتے ہیں کہ یہ وہ وادی ہے جہاں میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور قریش کے سردار یا قریش کے امیر آدمی اس کے عوض میں چند سکے مجھے دیا کرتے تھے اور میں چچا کی خدمت میں پیش کر دیتا تھا۔ بچہ خود بھی یتیم ہے اور چچا جو غریب آدمی ہیں ان کے یہاں پرورش پا رہا ہے، لیکن اس بچے نے ایک بہترین طریقہ ہمیں سکھایا کہ صرف دوسروں پر بوجھ نہیں بننا، دوسروں کے لیے ایک سہارا بھی بننا ہے، چاہے وہ معمولی سی کنٹریبیوشن کیوں نہ ہو، لیکن ایک مانگنے والا، لینے والا بچہ بن کے وہاں پرورش نہیں پائی۔ آپ علیہ السلام نے دینے والے بچے کی صورت میں وہاں پرورش پائی۔ اور یہ بات دنیا کی کئی ترقی یافتہ ملکوں میں نے خود بھی دیکھی کہ وہ اپنے بچوں کو ایک خاص عمر میں پہنچنے کے بعد، ایسا نہیں میں 30-40 سال کی بات کہہ رہا ہوں، 15-20، یہ بھی 15 اور اس کے آس پاس کی عمر میں ایف اے اور میٹرک کے بعد بچے، ان کو باقاعدہ کسی نہ کسی مہم پر لگایا جاتا تھا، کوئی نہ کوئی کام اس کے لیے سکھایا جاتا تھا انہیں، اور اپنے بچوں کو بھیج کر وہ اس میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے تھے کہ میرا بچہ ابھی سے کام کرنے لگ گیا ہے تو اس میں تو بڑی مشکل ہے یا مجھ پر لوگ طعنہ دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی بتاتی ہے اور ترقی یافتہ ممالک ان کے لوگوں کا طریقہ بھی بتاتا ہے کہ اپنے بچوں کو
زندگی میں ہوشیار طریقے سے رہنے کا سلیقہ سکھاؤ. اور بچہ ہوشیار تب بنتا ہے جب باپ اپنی انگلی چھڑا کر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اسے سکھاتا ہے کہ ہاں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. ساتھ ساتھ نگرانی اور تعلیم جاری ہے، لیکن وہ جو ایک بھرپور ہاتھ ہے نا ہمیشہ سایہ دار، وہ سایہ اپنی حیثیت میں برقرار رہے گا، لیکن ایسا سایہ بن کے نہیں رہے گا جیسے دنیا میں ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے کہ جو گھنا پیڑ ہوتا ہے اس پیڑ کے سائے میں چھوٹے پودے پنپ نہیں سکتے. ان چھوٹے پودوں کو ہونہار بنانے کے لیے، صحت مند بنانے کے لیے وہاں سے اکھڑا جاتا ہے، دوسری جگہ پر ان کو لگایا جاتا ہے تاکہ دھوپ اور دیگر چیزیں اس کی ضرورت کو پورا کرنے میں مددگار بن جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جو ہے قدم قدم پر ہمیں رہنمائی کرتی ہے. اپنے بچوں کو ہوشیار، ہنرمند، کام کرنے والے بنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.